یہ انسان چھوڑیے، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، یہ ظلم کرنا بہت بڑا پاپ ہے۔ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ظلم کرنا بہت ہی بڑا پاپ ہے، یہاں تک کہ ایک جانور کے اوپر بھی کوئی ظلم کرتا ہے یہ بھی بڑا پاپ بتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا نہیں دیا، اس کو پانی نہیں دیا، اس کو کھلایا پلایا نہیں، بلکہ وہ بلی اسی گھر کے اندر بدھی رہی، تڑپتی رہی، بلکتی رہی، آخر کار وہ بلی مر گئی۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ عورت اس بلی کو سزا دینے کی وجہ سے اور اس کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، جب ایک بلی کو آدمی بلی کے اوپر ظلم کرے تو جہنم کے اندر جا سکتا ہے، تو ایک انسان کے اوپر ظلم کرتا ہو اور ظلم کرنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ غور کرو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ جب ایک جانور کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو جہنم، ایک انسان کے ساتھ ظلم کرے اور اپنے آپ کو سوچے میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا، یہ ظلم نہیں ہے آج کے دور میں۔ جہیز غریبوں سے لیا جا رہا ہے، غریبوں کے پر یہ ظلم نہیں ہے۔ جن کی 5-5 6-6 بیٹیاں ہو ان سے پوچھو، ان سے 2-2 لاکھ کا ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا ظالم ہے۔ ان سے پوچھو ان کے دل میں کیا ان کے دل میں کس طریقے خیالات آتا ہے۔ ایک بیٹی کی شادی کرنے میں ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن یہ ظالم ہسبینڈ، یہ ظالم ہسبینڈ کا باپ، شوہر کا باپ، میرے بھائی جو ایک سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، فریج چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اتنے باراتی جائیں گے اور اس کوالٹی کا کھانا چاہیے، یہ نہیں چلے گا مٹن چلے گا، یہ پانی نہیں چلے گا بسلری کا پانی چلے گا، یہ آئٹم چلے گا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ میرے بھائیوں ایسے ظالم جنت کے اندر نہیں جائیں گے، ایسے ظالم جہنم کے اندر جائیں گے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ غور کرو، آج اپنے سماج کو دیکھو، اپنے سوسائٹی کو دیکھو، اپنے سماج کے اندر کتنے ظالم ایسے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ظالم پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں ظلم کرو گے اور اپنے آپ کو سوچو گے جنت میں جاؤں گا، ظالم مت بنو۔ ظالم ظلم کرنے والا اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اتقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء، ایسے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی کے اوپر ظلم کرتے، تیرے گھر والے نے کیا دیا، تیرے گھر والے کے پاس کیا ہے، تیرے گھر والے نے کچھ نہیں دیا۔ اپنے بیویوں کے اوپر ٹارچر کرنے والوں، اپنے بیویوں کو ستانے والوں، اپنے بیویوں کو مارنے والوں، اپنے بیویوں کو گالی دینے والوں، ظالم ہو ظالم۔ محمد رسول اللہ کی ہسٹری اٹھاؤ، اللہ کہ نبی نے اپنے بیویوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی گالی نہیں دی، آپ نے کبھی اپنے بیویوں کو مارا نہیں، کبھی آپ نے اپنے بیویوں کو ستایا نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو اس لڑکی کے باپ کے پر کیا گزرتا ہوگا جس باپ نے اپنے بیٹی کو پیار سے پالا ہے، پوسا ہے، بڑی پیار سے اس کو پالا اور پوسا، اور آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹی کو دے دیا، اب اس کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، اس کو ستا رہے ہو۔ یہی ستانے کی وجہ سے ہماری بہت ساری مسلم لڑکیاں سوسائڈ کر رہی ہیں، ہماری بہت ساری مسلم بہنیں غلط راستوں کو اپنا رہی ہے۔ تیرے ظلم کی وجہ سے، تیری اسی ظلم کی وجہ سے ہماری مسلم لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں ظالم نہ بنو، ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید،
میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی تیرا رب ظالم نہیں ہے، اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے والوں کو اللہ معاف بھی نہیں کرتا ہے۔ ایسے ظالم کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا، اور محمد رسول اللہ نے ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ نذیرا، آپ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے، ڈرایا لوگوں کو جہنم سے ڈر جاؤ۔ اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، باقاعدہ آپ نے فرمایا اتقوا النار، لوگوں جہنم سے بچو، اے لوگوں جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو۔ آج جہنم کے اوپر تقریریں کرو اور جہنم کے بارے میں بولو تو لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج جو کر رہا کل بھی وہی کرے گا، کل جو کر رہا پرسوں بھی وہی کرے گا۔ میرے بھائیوں جہنم کو اگر سنتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جہنم کو یاد کرنے کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں تبدیلیاں جایا کرتی تھی، اور جہنم کی آیتیں جب آج بھی خانہ کعبہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر جب امام حرم جب جہنم کی آیتیں آج بھی پڑھتے ہیں تو امام حرم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور امام حرم کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس آیت سے آگے بڑھ نہیں پاتے جب جہنم کی آیتیں ان کے یہاں سے گزرا کرتی ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں جہنم کے تعلق سے اتنا کچھ سننے کے باوجود یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ جوا، یہ شراب نہیں چھوڑیں گے، ان کو جہنم سے ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی کو یا تو خوبصورت بنا لو، آنے والی زندگی کو، اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور اس زندگی میں بہت سنبھل کر کے اپنے قدم کو رکھو۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کھجور اگر اللہ کے راہ میں دے کر کے جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچو، ضرور بچو، اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ جہنم کا آگ، جہنم کی یہ بھیانک مناظر اتنے ڈینجر ہیں، اور جہنم کی ہولناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ فرمایا اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو جس کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے۔